تبھی وہاں پر اریبہ آ جاتی ہے اور کہتی ہے میں تو ڈائن ہوں، آپ کی خوشیاں کھا گئی، آپ کی اور مانور کی وجہ سے میں نے شادی کی تھی اور آپ میری قربانی کا یہ صلہ دے رہی ہیں۔ تبھی وہاں پر ریحان آ جاتا ہے اور کہتا ہے کیا ہوا ہے؟ اریبہ کہتی ہے خالہ کو لگتا ہے میں آپ کو بھڑکاتی ہوں اور ماریہ کی طلاق کی وجہ بھی میں ہوں۔ ریحان کہتا ہے آپ نے زبردستی شادی کروائی اور اب آپ اسے یہ سب کہہ رہی ہیں، اگر میں نہ آتا تو مجھے تو پتہ ہی نہ چلتا یہاں پر کیا ڈرامے ہوتے ہیں۔ اریبہ سوچتی ہے میں نے ریحان کو آتے دیکھ لیا تھا تبھی تو یہ ڈرامہ کیا ہے، خالہ امی آپ الٹی گنتی گننا شروع کر دیں اب۔ اریبہ ریحان کے سامنے بہت روتی ہے اور کہتی ہے خالہ امی مجھے شک کی نظروں سے دیکھتی ہے، میں تو یہ شادی کرنا بھی نہیں چاہتی تھی، پھر بھی میں نے نور کے لیے یہ شادی کی اور اب میں اس شادی کو پورے خلوص اور دل سے نبھا رہی ہوں، میں سب کا خیال رکھتی ہوں اور اس کا صلہ مجھے یہ مل رہا ہے۔ ماریہ اپنی امی کو کہتے ہیں آپ کو بہت تیز بخار ہے، میں ڈاکٹر کا اپائنٹمنٹ لیتی ہوں۔ امی آپ کو ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے تھی اریبہ کے بارے میں، وہ نور کا بھائی کا کتنا خیال رکھتی ہے۔ عفت کہتی ہے بیٹا تم بہت معصوم ہو، تم اس کی چالاکیوں کو نہیں جانتی، وہ انتقام لینے پر اتر آئی ہے اب ہم سے، اس نے ریحان کو اپنے اعتماد میں لے لیا اور تمہیں بھی۔ تبھی اریبہ آتی ہے اور کہتی ہے میں نے خالہ امی کے لیے اپائنٹمنٹ لے لیا ہے ڈاکٹر سے، اور خالہ امی آپ کو مجھ سے جو بھی شکایت ہے میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتی ہوں، مجھے معاف کر دیں۔ امبر کی امی کہتی ہے بیٹا تم ہمارے فیصلے سے خوش تو ہونا؟ امبر کہتی ہے جی جمال بہت اچھے ہیں۔ سعیدہ بتاتی ہے ازجد تو باہر کے ملک چلا گیا ہے کمانے کے لیے، اس کی ماں بہنوں نے کبھی اس کی شادی نہیں کرنی۔ اریبہ ماریہ کو کہتی ہے تم بور ہوتی ہو، پورا دن گھر میں شادی کروا لو یا کوئی جاب کر لو، میری دوست کی مدر کا اسکول ہے، میں تمہاری CV وہاں دیتی ہوں، تم جا کر ڈیمو دے آؤ۔ بیبی کی امی اسے کہتی ہے مجھے محلے والی عورتیں تانے دیتی ہیں کہ اب میں نے ازجد کو باہر بھیج دیا ہے، میں اس کی شادی نہیں کر رہی اس کی کمائی کھانے کے لیے۔ بیبی کہتی ہے لوگوں کو تو ایسے عادت ہوتی ہے باتیں کرنے کی۔ ریحان گھر آتا ہے، اریبہ کہتی ہے کہ لنچ کر کے جائیے گا۔ ریحان کہتا ہے ماریہ اور امی کو بھی بلا لو۔ اریبہ کہتی ہے خالہ امی میڈیسن لے کر سو گئی ہیں اور ماریہ جاب انٹرویو کے لیے گئی ہے۔ ریحان کہتا ہے اس نے کس سے اجازت لی؟ اریبہ کہتی ہے مجھے تو لگا تھا وہ آپ سے پوچھ کر گئی ہے۔ انحصار بیبی کو کہتا ہے تم 2 کروڑ کا اپارٹمنٹ لے رہی ہو، تمہارے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے؟ بیبی کہتی ہے ازجد جو مہینے کا خرچ بھیجتا ہے اسی میں سے لوں گی۔ انحصار کہتا ہے تم اپنے بھائی کے ساتھ بے ایمانی کر رہی ہو، اسے پتا چلے گا تو دکھ ہوگا۔ بیبی کہتی ہے کون بتائے گا؟ تم۔ انحصار کہتا ہے میں تو نہیں بتاؤں گا۔ ریحان کہتا ہے یہ پہلے بھی جھوٹ بول کر گئی تھی، یہ کس کی اجازت سے انٹرویو دینے گئی تھی؟ عفت کہتی ہے میری بیٹی مجھ سے اجازت لے کر گئی تھی، مجھے تو لگا اریبہ نے تمہیں بتایا ہوگا۔ اریبہ کہتی مجھے لگا خالہ امی آپ نے یا ماریہ نے خود ریحان سے بات کی ہوگی۔ ریحان کہتا ہے اس گھر میں کچھ بھی ہو مجھ سے مشورہ نہیں لیا جاتا، پہلے بھی یہ جھوٹ بول کر گئی تھی اور اب پھر۔ اریبہ جواد کو کہتی ہے ریحان ماریہ سے بہت بدظن ہو گیا، اس نے اس کا باہر آنا جانا بند کر دیا ہے، تم گھر آؤ ریحان اور خالہ امی سے معافی مانگو تاکہ ان دونوں کا دل صاف ہو جائے اور ماریہ کے لیے بھی آسانی ہو جائے۔ لبنہ آتی ہے اور سب کے سامنے کہتی ہے ماریہ اور جواد کا چکر چل رہا ہے، یہ اچھی طرح سے جانتی ہے کہ میں اس کی فیونسے ہوں، پھر بھی اس کے اوپر ڈورے ڈال رہی ہے، اس کی شادی جلد کر دے ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ ریحان کہتا ہے اب آپ کیا کہیں گے اپنی بیٹی کے بارے میں؟ تبھی جواد آ جاتا ہے۔ ریحان کہتا ہے تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے گھر میں آنے کی؟ جواد کہتا ہے بھائی میں آپ سے معافی مانگنے آیا ہوں۔ ریحان کہتا ہے تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہیں معاف کر دوں گا؟